جی مردوں کو حقیقت ہلدی، اچھا ہاں، شادی کے موقع پر جو اوبٹن کے نام سے ہلدی سرمنی ہوتا ہے، جرمنی ہوتا ہے، ہلدی پروگرام، اوبٹن کا جو پروگرام ہوتا ہے، اس میں یہ غیروں کی نقالی، غیروں سے لیا، ہندوؤں کے طور طریقے۔ البتہ ہلدی ایسا ہوتا ہے کہ اگر لگا لیا جائے تو رنگ نکھر جاتا ہے۔ کیا نکھر جاتا ہے؟ رنگ نکھر جاتا ہے۔ اگر کوئی ہلدی لگانا چاہے، کیونکہ اسلام اپنے آپ کو جو ہے یہ کہتا ہے سجا کر سوا کر رکھو، سجا کر سوار کر رکھو، صرف مرد عورتوں کو حکم نہیں ہے۔ مرد حضرات سمجھتے ہیں چاہے کتنا بھی ہو گوبر منہ بھر لو، بیوی کو صاف ہونا چاہیے۔ جہاں یہ حکم دیا ہے کہ بیوی اپنے شوہروں کے آنے کے موقع پر اپنے آپ کو سجا سوار لیں، وہیں پر مردوں کو کہا ہے کہ اپنے ذرا معاش کے آؤ۔ اما عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول جب جب گھر میں آتے تھے مسواک کر رہے ہوتے تھے۔ مسواک کی کیا حکمت ہے معلوم ہے؟ مسواک کی حکمت یہ ہے کہ پیارے آقا کا پسینہ ہی جو ہے ایسی خوشبو تھی، بہرحال پیارے آقا آئیڈیل تھے۔ اور حکمت یہ ہے کہ مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی قوت شامہ بہت تیز ہوتی ہے، اتنی تیز ہوتی ہے سب گھر والے سو رہے ہیں، بھیا ابا تو ایسے سوتے ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اور رات ان امی کی آنکھ کھل گئی، پتہ چلا کہ ان کو جلنے کی بو آ رہی تھی، دیکھا کیا موٹین لگی تھی، وہ چادر میں لحاف کے کونے میں لگ گئی تھی اور وہ آدھا جل گیا تھا، ان کی آنکھ کھلی اور انہوں نے جو ہے پانی ڈال کے بجھا دیا۔ اتنی قوت شامہ کس کی تیز ہوتی ہے؟ عورتوں کی تیز ہوتی ہے۔ یہاں بریانی 2-3 مکان چھوڑ کر بھی بریانی اگر کسی کی لگ جائے تو جلنے کی آ رہی ہے، کچھ کسی کا جل گیا کچھ، تو قوت شامہ اتنی تیز۔ جب قوت شامہ اتنی تیز ہے تو مردوں کو بھی کہا اپنے بیویوں کے پاس جاؤ تو ذرا ایسے جاؤ، صبر کر جاؤ، اٹریکٹ ہونا چاہیے، دیکھ کے پتہ چلا۔ اب وہ قریب ان سے یہ کہا جائے، ان سے کہا وہ پرفیوم لگا کے آئیں، ارے تم دوسروں کو رچھا رہے تو بیوی کو رچھانے کے لیے جو ہے پرفیوم لگا کر آئیں۔ تو پتہ چلا ایک مردوں کو، عورتوں کو اسلام کی ترغیب یہ کہ پاکی اور صفائی، سلیقہ مندی اسلام کی اہم تعلیمات ہیں، اور باقاعدہ یہ عبادتیں ہیں۔ ایک صحابی آئے اور وہ ان کے ٹوپی ایسی تھی، بال بکھر رہے تھے، گاڑی کے بال یوں جا رہے تھے، وہ عورت، اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے پاس کچھ پیسے ویسے نہیں ہیں؟ کہنے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ کا دیا وہ سب کچھ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا سب کچھ ہے تو سنو، اللہ تمہیں کچھ دیتا ہے نا تو اس کا اثر تمہارے بدن پہ بھی دیکھنا چاہتا ہے، لہٰذا بالوں میں تیل لگاؤ، کنگھی کرو، داڑھی میں کو بالوں کو سنوارو، جگہ کپڑے پہ اچھے پہنو۔ اب کیا ہو گیا؟ اب ہم نے تو یہ سمجھے ہی نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں تو ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا کہ جو جتنا مالدار ہے وہ اتنا ہی گھٹیا کپڑے پہنا ہوا ہے۔ کیوں کہ ارے لوگ کہیں گے، لوگ حسد آ جائے گا، لوگ جل جائیں گے، ارے لوگوں کی فکریں کرو گے، اللہ اس کے رسول کی حکم کو اور اللہ اس کے رسول کے تعلیمات کو بڑھا دیا۔ ارے اللہ نفع دینا چاہے تو کوئی دو روک سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی، اور اللہ اگر چھین لے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں دے نہیں سکتی۔ تو اس بہانے پر کہ لوگ جلیں گے، حسد بیٹھ جائے گا، اس لیے برے سرے کپڑے پہنو، گندے سندے پہنو، نہیں، بالکل صاف ستھرے پہننا چاہیے، تکبر نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں روزانہ ایک کرتا سلواتا ہوں اور روزانہ اس کو دے دیتا ہوں اور دوسرا سلواتا ہوں، روزانہ ایک سلواتا ہوں، کیا یہ تکبر ہے؟ کیا یہ فضول خرچی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، یہ کوئی تکبر اور فضول خرچی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ روزانہ سلواتے تھے اور اس کو صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ تو تکبر نہ ہو اور انداز بالکل نارمل ہو
تو ایسی صورت میں اچھا پہننا بھی عبادت ہے، اچھا پہننا اچھا کھانا بھی عبادت ہے۔ اور یہ بڑے ناشکری بات کی بات ہے کہ اللہ نے دیا ہو سب کچھ لیکن اپنے آپ کو بھکاری بنا کر رکھا جائے، اپنے آپ کو بھکارن بنا کر رکھا جائے، بنجارن بنا کر رکھا جائے، بہارن بنا کر رکھا جائے۔ اور آج کل کی ہماری سب مائیں بہنیں گھر میں بکھارن، بنجارن، بنگالن یعنی کیا کیا رہتی ہیں، اور کوئی پروگرام آ جائے تو کون سی کیف اور کون سی ایشوریا اور کون سی مس ورلڈ ایسی ہے جو ان کے مقابلے میں آ جائے، اس کے لیے کہ جہاں پر عبادت تھا وہاں نہیں کر رہے، جہاں گناہ تھا وہاں خوب اپنے آپ کو کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ شریعت کہتی ہے سلیقہ مندی ہو، صفائی ستھرائی، اور ہلدی لگانے سے رنگ میں نکھار آ جاتا ہے تو ہلدی لگا سکتے، لیکن جس طریقے سے ہلدی کی رسمیں چلی ہیں کہ پورا ایک فنکشن ہوتا ہے، اس کا ڈیکوریٹ ہوتا ہے، اور جن بچہ بھی جو ہے ہلدی کے یعنی یلو کپڑے پہنتا ہے، چاہے بیچارے کو کھجلی مچلی ہو کھجلی ہو، یہ کبھی کبھی یلو کلر سے کسی کو الرجی ہوتی ہے، بہت ساری چیزوں سے الرجی ہوتی ہے، کسی کو دیے مارنے سے ہوتی ہے، کسی کو کسی چیز سے ہو جاتی ہے، آنکھوں سے پانی نکلنے لگتا ہے، وہ بہت تو لیکن جو ہے ہمارے یہاں پر ہلدی کا یہ ابٹن کی رسم بہت بڑھ رہی ہے بہت تیزی سے، اور اس میں بڑی بے حیائیاں ہوتی ہیں، ہلدی کے چھاپے لگتے ہیں ایک دوسرے کے، پنجے بنے پھرتے، اس میں مذاق ہنسی ٹھلے ہوتے، کہیں تو ناچنا بھی ہوتا ہے، کہیں اسٹوریاں بنا کر ویڈیو بنا کر فیس بک پر اسٹوری اور واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگاتے۔ یہ دیوسیت ہے۔ فرمایا کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ایک دیوس نہیں جائے گا۔ اللہ کے رسول نے سے صحابہ نے پوچھا دیوس کون؟ کہا دیوس وہ شخص جو اپنی بہن، اپنی بیٹی، اپنی بیوی کو بے حیائی، فحش، ننگے پن کرتے ہوئے دیکھے اور منع نہ کرے، وہ دیوس۔ یہ دیوسیت آ گئی ہے ہمارے یہاں پر۔ بہرحال تو اوبٹن اور ہلدی کی جو مروجہ شکل ہے وہ بہت سارے گناہوں کی وجہ سے حرام اور ناجائز، اس میں نمازیں قربان ہوتی ہیں، ہنسی ٹھلے ہوتے ہیں، محرم غیر محرم کا اختلاط ہوتا ہے، ڈی جے بجتے ہیں، یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعے کی وجہ سے وہ ناجائز ہے۔ لیکن فی نفسی ہی اس میں سب سے بڑا گناہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خاتون تو یہ سمجھتی ہیں کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں اس تو کوئی پردہ ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ بڑی ہی بے حیا ہے وہ عورتیں جو عورتوں کے سامنے لباس بدل لیتی ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین شخص وہ ہے جو اپنا سطر کسی کو دکھائے یا دوسرے کا سطر دیکھے۔ اس لیے اس حدیث کو یاد رکھا کرو، اگر آپ کے سامنے کوئی کپڑے بدل رہا تو آپ آنکھ تو بند کر سکتے ہیں، کیونکہ ورنہ تو اللہ کی نظر میں آپ بہت برے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا جو دوسروں کا سطر دیکھے اور اپنا دکھائے۔ چلو ہمیں معلوم ہو گیا، حدیث ہم نے پڑھ لی، ہم تو نہیں دکھا رہے، لیکن جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں وہاں دیکھنا تو پڑے گا۔ اب دیکھنا ہم نہ چاہیں یہ بھی ہمارے اختیار میں، دیوار کی طرف آنکھیں پھیر لیں، آنکھیں بند کر لیں، سمجھ میں آ گیا۔ مردوں کے ساتھ بھی وہ جو ہے انگوچھا باندھ لیتے ہیں، انڈرویئر پہن جاتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں، اور جانگوں پر، گھٹنوں پر، سینے پر نرم نرم ہاتھ، بھابھی والے ہاتھ جو ہے اس کے ہلدی کے چلتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بڑا سطر بھی دکھا رہے۔ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا ہلدی لگانا چاہے اپنے روم میں لے جائے، بند کرے، اچھی طریقے سے اپنے ہاتھ سے لگا لے، لڑکی لگانا چاہے لڑکا لے، لڑکا لگانا چاہے لگا لے، اس کی اجازت شریعت دیتی ہے۔ لیکن کیوں دیتی ہے؟ کیونکہ اس سے انسان کے نکھار آ جاتا ہے، رنگ کیا ہے کھل جاتا ہے، اور اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ اکیلے لگا رہا ہے، کوئی کسی کا سطر بھی نہیں دیکھ رہا، نہ کوئی ڈی جے ہو رہا ہے، نہ کوئی پروگرام ہو رہا، اس کی تو اجازت ہے۔ اس کے علاوہ جو مربچہ شکل میں جو ہلدی کی فنکشنوں کو رواج مل رہا ہے، اور اب تو بھائی میں حیران، مڈل کلاس کا طبقہ بھی
ہلدی کے لیے سارے ڈیکوریٹ کرتے ہیں، وہ جو ہلدی لکھا ہوا بھی آ جاتا ہے، پھولوں کا ریڈی میڈ پھول ہوتے ہیں، اس کا سارا طریقہ بنایا جاتا ہے، یعنی کیا کیا نہیں کیا جاتا، اور اس کے نام پر کتنے پیسوں کو ایسی بہا دیا جاتا ہے۔ چلیے گا